بسم اللہ الرحمن الرحیم بول سینہ کی کتاب الاشارات و تنبیہات اور اس کا 10واں مرحلہ مقامات العارفین اور اس کی 23ویں فصل کی ہم نے ابتدا کی تھی پچھلے مباحثے میں، اور اس مباحثے میں اسی کا اگلا حصہ ہے۔ اور اس کا ابتدا یہ تھی کہ غیب سے معلومات حاصل ہوتی ہیں، خود یہ مشاہداتی طور پر عام لوگوں میں یہ چیز دیکھی گئی ہے کہ کچھ لوگ کیسے ایسے اعمال بجا لاتے ہیں جس سے ان کا غیب سے تعلق ہوتا ہے۔ اب یہ غیب عمومی بات ہو رہی ہے، اور عموم سے مراد یہ ہے کہ یہ قدسی نہیں، یہ وہم سے ایک ربط ہوتا ہے اس عالم غیب سے، اور وہاں سے ایک حد تک وہ صورتوں کو حاصل کرتے ہیں اور انہیں پتہ چل جاتا ہے دنیاوی امور کے بارے میں کچھ معلوم کرنا چاہیں تو یہاں تک پہنچے تھے ہم نے کہ وہ ایسے عمل بجا لاتے ہیں، اعمال بجا لاتے ہیں جس سے انسان حیرت میں آ جاتا ہے، دہشت میں آ جاتا ہے۔ وہ کیسے آتا ہے کہ اس عالم سے توجہ ان کی کٹتی ہے، وہ اس خاص توجہ اس طرف کرتے ہیں، وہ مختلف اعمال ہیں جس سے توجہ اس طرف چلی جاتی ہے، عالم حس کی یا عالم خیال کی۔ تو اس کی انہوں نے مثالیں دی تھی کہ اس دنیا میں کون کون سی، یہ مثال تھی انہوں نے کہ ومثل ما یشغل بعض وہ چیزیں جو مشغول رکھتی ہیں، بعض و ما ان بعض امور میں، کہ ماں اصل کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ان بعض امور میں وہ مصروف اور مشغول ہوتے ہیں۔ وہ کون سے بعض امور ہیں؟ ما یستنطق فی ھذا المعنی، جس کا ان سے سوال کیا جاتا ہے، یعنی جو چیز ان سے پوچھی جاتی ہے، اب وہ معلومات کہ ہمیں بتائیں یہ کیسے ہوا، وہ جو سوال اور ان سے مسئلہ پوچھا جاتا ہے کہ اس کے بارے میں ہمیں حقائق بتائیں، تو وہ بعض ایسے امور میں مشغول ہوتے تھے جس کا ان سے سوال کیا جاتا تھا اس حساب سے، اس فی ھذا المعنی۔ لیکن کیسے مشغول ہوتے تھے اس عمل میں؟ بے تعمل شیئن، ایک تعمل کرتے تھے، غور و فکر کرتے تھے کس چیز میں؟ شیئن شفافن، ایک شفاف چیز لے کر، کوئی بھی شیشے کا، کوئی پتھر کا ٹکڑا، ایسا شفاف ٹکڑا مرشن للبصر، جو کہ ہماری بصر کے لیے جو یعنی چمک پیدا کرے، للبصر بے رج رہتے ہی، وہ یہ بھی اسی معنی میں ہے کہ انسان کی چکا چوند، اور اس میں حیرت میں آ جاتا ہے چکا چوند اس وقت۔ اور مدہشن ایاہو، یا وہ اس کو ایک مدہوش کر دے، اس عالم سے کٹ کے اس کو مدہوش، یعنی بالکل بے ہوش تو نہیں ہوتا، یعنی دہشت زدہ ہو جائے، اس کو دہشت زدہ کر دے، بے شفیف ہی، اس کی شفافیت سے، اس میں ایسی شفافیت میں کچھ ایسی چیزیں دیکھتا ہے جس سے وہ مدہوش آ جاتا ہے۔ یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے، لوگوں نے بنایا ہوا ہے، اور اس سے اثر بھی ہوتا ہے، اسی لیے یہ مثال پیش کرا ہے بولسی نے۔ دوسری مثال مثل ما یشغل بتأمل لطغ، اور وہ اس کے مثال وہ چیزیں ہیں جو جن میں وہ مشغول ہوتا ہے، بتأمل لطغ من سواد براق، لطغ ہوتا ہے آلودہ کرنا، من سواد یعنی سیاہی سے، براق یہ اپنے انگوٹھے کو ایک پہلے اس کو سیاہی لگاتے ہیں، یہ آج کل بھی بہت عام ہے، اس میں کوئی آئل لگاتے ہیں، چمک پیدا ہوتی ہے، جب چمک پیدا ہوتی ہے تو وہ اس طرف تعامل کرتے ہیں، شدت کے ساتھ تعامل کرتے ہیں، تو اس میں کچھ چمکے چیزیں نظر آتی ہیں، وہ ایسے عمل میں مشغول ہوتے ہیں۔ یا بے اشیاء، یا ایسی اشیاء، یہ براق سواد نہ ہو بلکہ ایسی اشیاء ہوں، تترکرہ کو، وہ بھی کیا ہوتی ہیں؟ وہ بھی چمکیں پیدا کرتی ہیں۔ وب اشیاء، یا ایسی اشیاء تمور ہو جو جن میں موجیں پیدا کرتی ہیں، ان چیزوں کو وہ یعنی استعمال کرتے تھے، پھر اس میں غور و فکر اور تعامل کرتے تھے۔ فَإِنَّ جَمِيعَ ذَلِكَ مِمَّا، یہ تمام کے تمام جو ہم نے مثالیں دی ہیں، ان میں کیا ہوتا ہے؟ ان تمام میں یہ ان امور میں سے مما یشغل الحصہ، جو کہ حص کو مشغول کر دیتی ہے، انسان کا ایک حص، یہ انسان کی توجہ وہ اس ایک طرف کر دیتی ہے، باقی امور سے توجہ ختم ہوتی ہے۔ وہ ایسے ہوتی ہے کہ وہ کچھ اس قدر شدت سے توجہ کرتے ہیں، اپنی حص کو مشغول کرتے ہیں کہ وہاں سے پھر ان کو معلومات حاصل ہوتے ہیں۔ پہلے بھی عرض کیا تھا، ایک حص باقی حصوں سے کٹ آف ہو کر کے اس طرف شدت سے متوجہ ہونا، تو وہ یہ تمام کے تمام ان امور سے جو حص کو مشغول کر دیتے ہیں، کس چیز میں؟ بضرب من التحیر، تحیر، حیرت کی ایک قسم میں وہ اپنے آپ کو مشغول، حیرت آتی ہے جب اس قدر شدت سے انسان توجہ کرتا ہے۔ اور بعض ایسے اسماء ہیں جو آپ انسان شدت سے تنہائی میں بیٹھ کر شدت سے متوجہ ہو کر ان کا ذکر کریں، اس کے اپنے ہر چیز ایک اثر رکھتی ہے،
ومما، اور ان کے علاوہ وہ امور یحرک الخیال، پہلے کیا کہہ رہے تھے، جو یشغل الحصہ، یہ پہلا ہو جو حص کو مشغول رکھتے ہیں، اب کہتا ہے آپ کی قوت خیال، ومما یحرک الخیال، اور وہ امور جو خیال کو حرکت دیتے ہیں، آپ کی تحرک میں کیسا حرکت دیتے ہیں، تحریکن، وہ ایسی حرکت ہے کہ جو تحریک ہے محیرن، جو حیرت میں لانے والی ہوتی ہے، خیال اس طرح قدر شدت سے کرتے ہیں کہ اس میں وہ محیر ہو جاتے ہیں، حیرت میں آ جاتے ہیں، کأنہ اجبار، ان کہتا ہے یہ جیسا کہ یہ کسبی ہے، یہ انسان اپنے زور بازو پہ زور لگا کر کسب کر کے یہ اپنے خیال کو ایک طرف لے جاتا ہے، لا طبعن، یہ طبعی نہیں ہے، جیسے ہمارے بدن کے اندر امور ہو رہے ہیں ہمیں پتہ بھی نہیں، ہم نہ روک سکتے ہیں نہ بڑھا گھٹا سکتے ہیں، تو کہہ رہے ہیں یہ طبعی امور نہیں، یہ خود بخود ہو جائے، یہ کسبی ہے، زور لگانا پڑتا ہے۔ اچھا وہ کہتے ہیں اب یہ دو باتیں ہو گئیں کہ ایک حس کے ذریعے سے اور ایک خیال کے ذریعے سے، اسی لیے کیا ہے وفی حیرت ہما، اس حس کا اور اس خیال، ان دونوں کا جو حیرت میں آنا ہے، اس میں کیا ہے احتبال، اس میں ایک احتبال، دونوں امور ایسے بنائے ہیں جس میں انسان کو غنیمت مل جاتی ہے، ایک فرصت مل جاتی ہے ایک طرف توجہ کرنے کی، اسی کہہ رہے ہیں ان دونوں میں کیا اعتبال و فرصت الخلصت، ایک فرصت ہوتی ہے خلصت ہے یعنی مجذوبیت کی، انسان مجذوب ہوتا ہے ایک طرف جذب ہو جاتا ہے، دل مذکورت ہے، یہ پہلے بھی بیان ہو چکا ہے کہ جب انسان شدت سے ایک طرف متوجہ ہوتا ہے، جو یکزا میں انسان عام جو کچھ سی اگر غیبی معلومات لینی ہے تب بھی ایک جذب کی حالت کرنی پڑتی، یہ ہو گیا۔ وہ اکثر وہ کہتے ہیں اکثر بہت سارے ایسے ہیں ما یو سرو حاضہ، جو اس میں مؤثر ہوتے ہیں، وہ اور بھی بہت زیادہ عمل ہیں، وہ کون سے عمل ہیں وہ بتانے لگا ہے، ففی تباء، پہلا ففی تباء من، اس شخص کی طبیعت کہ وہ شخص ہوا بتباء ہی الدہش اقرب ہو، کہ وہ جس کی طبیعت دہشت کی طرف اقرب ہو، جلدی دہشت زدہ ہو جائے، جلدی حیرت میں آ جائے، تو آپ نے دیکھا ہوگا وہ بچوں کو لیتے ہیں کیونکہ بچے جلدی دہشت میں آ جاتے ہیں، یا دیوانے جن کا اس عالم سے رغبت بہت کم ہوتی ہے، عام سادہ لوگ ان کو وہ سلیکٹ کرتے ہیں کیونکہ ان کا دوسری طرف توجہ کم ہوتی ہے، وہ جلدی دہشت میں آ جاتا ہے کیونکہ ان کی طبیعت ہی اللہ نے ایسی بنائی ہوتی ہے سادہ لوگ، تو وہ کہہ رہا ہے ان لوگوں کی طبیعت جو دہشت میں ان سے قرب رکھتی ہے جلدی آ جاتے ہیں، باب قبول الاحادیث المختلطہ تھے اجدر ہو، یا وہ باتوں کو جو اختلاط شدہ باتیں ہیں ان کو جلدی قبول کر لیتے ہیں، سادہ بندہ ہے اس کو بٹھائیں اسے کہ آنکھیں بند کریں پھر وہ اس سے سوال پوچھتے ہیں، کیونکہ بعض لوگ خود نہیں کر سکتے، وہ سادہ بندے کو کہتے ہیں، اس سے سوال کرتے ہیں اب یہ سوچو، اب یہ سوچو، اب تم یہاں ہو، اس عالم میں پہنچ گئے ہو، یہاں تمہیں یہ چیز نظر آ رہی ہے، یہاں ایک معاملہ ہوا ہے، وہاں مثال چوری ہوئی ہے، وہاں اس طرح کے بندے نظر آ رہے ہیں، تو وہ عالم مثال سے ایک ربط پیدا ہو جاتا ہے، وہاں پہ وہ دیکھ لیتے ہیں، اسی لیے کہہ رہا ہے کہ جو باتیں حدیث باتیں ہوتی ہیں مختلف، وہ اس کون سی مثال ہے، کل بلہ من الصبیان، جیسے بچوں میں سے کوئی بلہ سادہ دیوانے بچے ہوتے ہیں ان کو وہ سلیکٹ کرتے ہیں تاکہ وہ جلدی اس عالم سے رابطہ کر سکیں، کہتا ہے ربما آنا علی ذالک، کہتا ہے اس میں کبھی کبھی معاون اعانت ہوتی ہے کس چیز کی، الحساب و فی الکلام المختلف، ایک طویل جو کلام مختلف اختلاط شدہ کلام ہوتا ہے، وہ لمبا کلام کرتے ہیں، بٹھاتے ہیں اس سے باتیں کرتے جاتے ہیں، باتیں کرتے جاتے ہیں، باتیں کرتے جاتے ہیں، اس شدت سے توجہ ہو جاتی ہے، یا اصحاب و اس میں اعانت کرتا ہے والابہام، یا جس کا وہم زدہ، وہم میں جلدی جلدی آتا ہے، ابہام میں آ جاتا ہے، لے مسیسل جن، جو جن زدہ ہو، جن زدہ یعنی جس میں جنی والی کیفیت ہو، یہ الگ بات ہے جن کیسے ہوتے ہیں، یا وہ مجنون ہو، ایک ترجمہ یہی ہے، جن زدہ یعنی جو مجنون ہو، دیوانہ ہو، اس کا جو وہم ہے وہ اس میں اعانت کرتا ہے، وہ جلدی ان باتوں میں آ کر وہ عالم مثال میں سے رابطہ قائم کر لیتا ہے، وَكُلُّ مَا فِيهِ، یہ سب کے سب ان میں کیا ہے، فَكُلُّ مَا فِيهِ تَحْيِيرٌ وَتَدْهِيشٌ، اس میں حیرت بھی ہے اور دہشت بھی ہے، ان تمام امور جو ہم نے بتائے ہیں، ایک حیرت میں آتا ہے اور دہشت میں آتا ہے، وَإِذَا اشْتَدَّ تَوَكَّلَ الْوَهْمُ، وہ کہتا ہے جب یہ وابستہ ہونا، توکل سے مراد یہاں پر کیا ہے، وابستہ ہونا، جب یہ وہم سے وابستگی شدید ہوتی ہے، اشتد توکل الوہم،
کس سے شدت و وابستگی وہم کی کس سے زیادہ ہوتی ہے؟ بذالک طلب، یہ جو آپ طلب کرنا چاہ رہے ہیں، معلومات لینا چاہ رہے ہیں، جب وہم کی جو شدت یا وابستگی اس طلب کے ساتھ زیادہ ہوگی، لم یلبس، تو پھر کوئی بات وقفہ نہیں رہے گا کہ این یارز ذالک الاتصال ہو، تو پھر وہ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا کہ انسان کا یہ اتصال اس کو عارض ہو جائے، کس سے؟ اس عالم سے اس عالم کے سے ایک اتصال ہو جائے۔ فتارتن، اور کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، یکون، یہ جو ہم بات کریں یہ شدت وہم ہو جاتا ہے، یہ کہاں سے؟ یہ اتصال جب ہو جاتا ہے تو فتارتن یکون ذالک الاتصال، یہ اتصال کیسا ہوتا ہے؟ لمحان الغیب، کہ یہ غیب سے لمحان آتے ہیں، اشراق آتے ہیں، صورتیں آتی ہیں، جو بھی آپ سمجھ لیں غیب سے آتی ہیں۔ ضربم، یہ کون سی قسم ہے جو غیب سے لمحان آتی ہیں؟ من ظن قوی، یہ ظن قوی کی قسم ہے، نہ کہ یقینی ظن ایسا جو قوی ہوتا ہے، قرب قرب ہوتا ہے یقین کے، لیکن حقیقی یقینی نہیں بات ہوتی۔ تو کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ انسان جب شدت سے وابستگی وہم کی کرتا ہے اس طلب کے ساتھ، تو پھر وہاں سے معلومات ملتی ہیں، اور کبھی کبھی وتارتاً یکون شبیہن، یہ جو معلوم آتی ہیں یہ شبیہیں ہوتی ہیں۔ پہلے کیا کہا تھا؟ لمحان آتی ہیں غیب سے، کبھی 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 یہ شبیہیں صورتیں آتی ہیں، کسی کی شبیہ بن کے آتی ہے، ایک شخص ہے اس کی ایک شبیہ بن کے آتی ہے۔ بے خطاب من جنین، یہ شبیہیں آتی ہیں ایک کلام کی صورت میں، بے خطاب، خطاب کلام، کہاں سے؟ من جنین، وہ اس جن سے، یعنی جو مجنون زدہ ہے اس سے آواز آتی ہے، پھر جب اس کو مرعوب کر لیتے ہیں، دہشت زدہ کر لیتا ہے بندہ، تو وہ پھر اس سے سوال پوچھتے ہیں، پھر جو آواز آتی ہے وہ ایک غیر کی آواز آتی ہے، ایسا لگتا ہے اس بندے کی آواز نہیں، وہ غیب کی طرف سے خطاب جنی، یا او حتافن، وہ ایسی آواز ہوتی ہے من غائب، جو غائب سے آ رہی ہوتی ہے، اس بندے کی نہیں ہوتی۔ اور کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، یہ دو باتیں ہوئی، کبھی غیب کی لمان، کبھی شبیہیں آتی ہیں، بطارتن یکون، کبھی کبھی یہ جو معلومات ملتی ہیں ما ترائی شین، ایک شے کی دیکھنے سے ملتی ہے، ایک صورت ہی نظر آ جاتی ہے، للبصر، آنکھوں میں کو وہ صورت نظر آتی ہے، ہاتھ، اور صورت کیسی ہوتی ہے؟ مکافحتن، یہ صورت جیسے انسان روبرو بیٹھا ہو صورت کو دیکھ رہا ہوتا ہے، حتیٰ تو شاہد ہو، حتیٰ کہ وہ شخص مشاہدہ کرتا ہے صورت الغیب، اس غیب کی اس عالم میں جو صورت بنتی ہے اس کو ایسے دیکھتا ہے جیسے روبرو سامنے، اسی لیے کہہ رہا ہے غیب کی صورت مشاہدتن، جیسے انسان مشاہدہ کر رہا ہو مادی عالم میں، جیسا کہ بیٹھ کے روبرو دیکھتا ہے، وہاں توجہ کرتا ہے تو اس عالم سے، عالم مثال ہو جو بھی، اس سے ایک وہ صورت جس کو دیکھنا چاہتا ہے وہ صورت کو حاصل کر لیتا ہے۔ تو یہ ایک مثالیں دیں، کوئی دلائل نہیں، لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ یہ مشاہدے کی بات ہے۔ تو عام لوگوں، آپ سب لوگوں نے بھی کوئی نہ کوئی صورت دیکھی ہوگی، تو لوگوں میں ایسی چیزیں معلومات کے لیے، تو جس طرح علم فلکیات سے غیب کی معلومات مل جاتی ہیں اور یہ حقائق ہے، تو ائمہ نے منع اس لیے کیا ہے کہ جب آپ جان لیتے ہیں تو پھر آپ روک تو نہیں سکتے، تو یہ غیب سے اطلاع پر یہ مشاہداتی باتیں بھی ہیں۔ انشاءاللہ اگلے مباحثے میں مزید وضاحت۔ الحمدللہ رب العالمین۔